بتلا دیا یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. اور یاد رکھو باطل ہمیشہ کفر کی طرف سے ہی نہیں ہوتا, باطل ہمیشہ یہودیوں کی طرف سے نہیں ہوتا, باطل ہمیشہ عیسائیوں کی طرف سے نہیں ہوتا, باطل بعض مرتبہ کلمہ پڑھنے والوں میں سے بھی ہو جاتا ہے. نہیں اجی وہ 22,000 کا جو لشکر تھا یزید کے قافلے میں, کون تھے وہ؟ کلمہ پڑھنے والے تھے. بعض تو ایسے بھی ہیں اس کے اندر جن کے باپ کو صحابی ہونے کا شرف نصیب ہوا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی تھا یزید کے قافلے میں. سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو رسول اللہ نے کہا جب یہ میدان جنگ میں تلوار چلا رہے تھے, ان کے تلوار چلانے کے انداز کو دیکھ کر حضور نے کہا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو. وہ صحابی رسول, ان کا بیٹا میدان کربلا میں امام حسین کا دشمن. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو باطل آپ بولیں گے مول صاحب انہوں بھی کلمہ پڑھ رہے نا, انہوں بھی کلمہ پڑھ رہے نا, یہ میٹھے میٹھے دلہنوں کے باتیں نہیں کرنا, گھونگھٹ کے اندر سے مرد بن کے بات کرنا. میرے کو لوگ بہت بولا کیا مولانا کیا بولا کھلا کھلا بولتے ہو نا, حسین کا غلام ہوں بولا, امام حسین کے غلام ہے, پر حق کی بات کرنا, حق کی بات کرنا میرے بھائی. یہ جو ہے نا مسلمانوں میں بھی ہمارے ڈوغلے بہت خطرناک ہے, بہت اتنے ڈینجر ہے پٹھے یہ ڈوغلے. ایسا بازو میں ایسا چوم کے کام پچھان دیتا پٹھا. یہ ڈوغلے بڑے خطرناک ہے. اللہ یہ ڈوغلوں کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. یہ ہماری صفوں میں, یہ کوئی باہر والے نہیں ہے, نہ کوئی کافر نہیں ہے, نہ یہودی نہیں ہے, نہ عیسائی نہیں ہے, ہماری صفوں میں, ہماری صفوں میں یہ ڈوغلے. یہ ڈوغلوں سے ایمان بچانا ضروری ہے. دیکھو جب تک یہ ڈوغلوں کو آپ نہیں سمجھیں گے نا اس وقت تک آپ کا ایمان نہیں بچتا. میرے پیارے بھائی 22,000 کلمہ پڑھنے والے ہیں, اس میں سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں صحابہ اکرام کی اولاد میں سے ہیں. لیکن دنیا کی محبت دل میں آ گئے تو یزید کی طرف چلے. دنیا کی محبت نے ان کو دیوانہ بنا دیا. اور انہیں بھی اتنا بدماش تھا یزید, لالچ دے کے چھوڑا, تمہارے کو گورنری دیتا ہوں, تمہارے کو عہدہ دیتا ہوں, تمہارے کو منصب دیتا ہوں, تمہارے کو آزادی دیتا ہوں, تمہارے کو یہ دیتا ہوں, تمہارے کو وہ دیتا ہوں, تمہارے کو ایسا دیتا ہوں, تمہارے کو ویسا دیتا ہوں, بولتے دیوانہ بنا دیا پبلک کو. آفر دے دیا تھا مسلمانوں کو. آج کل جیسے آفر مل رہے تھے مسلمانوں کو, نئے نئے آفرز مسلمان کو. ووٹ لینا ہے تو مسلمانوں کو ہولوں کو ایک آفر دے دو, جو ہم کو ووٹ ڈالیں گا تمہارے کو مہینے کو 2,500 روپے بولتے ہی مسلمان 2,500 ووٹ ڈال لوگ گمت 2,500 ملتے نا 2.5 روپے ملتے. مسلمان ہے حولے رہے تمہارا دیکھتا ہے بیٹھ جیل میں ڈال دیتا ہوں پورے میاں میاں اندر جو گوری میں بنتا اڑ لے کے سو جاتے. یہ ڈوغلے ہمارے پاس ہے پورے. مومن بنو, مومن حق کی آواز بلند کرنے والے بنو, حق بولنا سیکھو مسلمانوں, حق بولو حق. جب تک تم حق نہیں بولو گے نا اللہ کی قسم اس وقت تک تمہارے اوپر اللہ کے رحمت اور فضل کے دروازے نہیں کھلیں گے. ایک پیاری بات سنا تھا, ایمان تازہ ہو جائے گا. کربلا سے ہٹ کے ہے, کربلا سے ہٹ کے ایک پیاری بات. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی, سیف اللہ, اللہ کی تلوار جن کو کہا گیا. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید کو ایک قافلے میں بھیجا گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں بھیجا گیا.
آپ سپاہ سالار ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سپاہ سالار، کمانڈر ان چیف. آپ کی نگرانی میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، حضرت ابو سفیان، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا گیا. جب گئے تو ہوا کیا؟ ایک خاصی اس زمانے میں جو ہے، کیونکہ کوئی میڈیا نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو ایک خاصیت رکھتے تھے. وہ بڑے چالاک لوگ ہوتے تھے، چھپ چھپا کے جا کے دشمن کے پورا کوریج کر کے آتے تھے، نیوز لے کے آتے تھے، پوری آ کے دیتے تھے کہ وہاں اتنی فوج ہے، اتنے لوگ ہیں، ایسی اتنی ان کے یہ بندوقیں، یہ تلواریں، یہ ہے، یہ پوری نیوز دیتے تھے آ کے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ایک خاصیت تھا، اس کو بھیجے، ابو عبیدہ بن جراح بھیجے. وہ گیا، جا کے پوری ملک روم سے ان کا مقابلہ ہونے والا تھا، روم کے بادشاہ سے. وہاں کی نیوز لے کے آیا، 10 لاکھ کی فوج ہے روم کے پاس. کتنے؟ زور سے بولو نا. 10 لاکھ کی فوج ہے. اور اس میں سے ان کو پتا چل گیا ہے کہ اسلامی لشکر جو آ رہا ہے یہ 60,000 کا ہے. تو 60,000 کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے روم کے بادشاہ نے 60,000 کی فوج روانہ کر دیا. وہ فوج نکل چکی ہے، راستے میں ہے اور ہم سے مقابلہ کرنے والی ہے. ادھر جیسے یہ نیوز ملی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رات صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کا مشاورتی اجلاس طلب کیے، خیمے میں بیٹھے بات چیت کرنے لگے. فجر کی نماز کے بعد وہ لوگ ہم سے مقابلے کو آ جائیں، یہ قریب ہمیں مقابلہ کرنا ہے. اور جب تک کے لیے مشورہ ہو رہا ہے کیسے کریں گے، کیا پروگرامنگ کریں گے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پوچھا، تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ وہ 60,000 کی فوج بھیج رہے ہیں، تو ہم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے 30,000 آدمی کو میدان میں اتاریں گے. کتنے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو سفیان کہہ رہے ہیں 30,000 آدمی کو اتاریں گے. اور ان 30,000 آدمی، ایک آدمی 2 کا مقابلہ کرے گا. بات عقل میں آنے والی ہے، ایک آدمی 2 کا مقابلہ کرے گا، 30,000 60,000 کا مقابلہ کریں گے. بات سمجھ میں. حضرت خالد بن ولید بس نیچے منڈی ڈالے، خاموش بیٹھے، کوئی مشورہ سن رہے بھی نہیں، مشورہ دے رہے بھی نہیں، نیچے منڈی ڈال کے بیٹھے ہوئے لائٹ لے رہے ہیں بات کو. اور پھر اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بولے نہیں، اگر ہم ایک دم 30,000 کا لشکر بھیج دیں گے تو پھر ہمارے پاس پھر دوسرے وقت میں لڑنے کے لیے فوج کی کمی ہو جائے گی. اور ہماری جو فوج ہے وہ جنگجو ہے، وہ بہت زیادہ لوگوں کا مقابلہ کر سکتی ہے. اتنے آدمی کو ایک دم میدان میں اتار دیں گے، لڑتے لڑتے تھک جائیں گے، پھر وہ دوبارہ لڑنے کے مقابلے میں موقف میں نہیں رہیں گے. لہٰذا ہم ایک کام کرتے ہیں، 60,000 کے مقابلے میں 10,000 کو اتارتے ہیں، تاکہ ایک آدمی 6 کا مقابلہ کر سکے. پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم 6,000 کا قافلہ اتارتے ہیں تاکہ ایک آدمی 10 کا مقابلہ کر سکے. ایک آدمی 10 کا مقابلہ کرے، اور ہماری فوج میں اتنی قوت ہے، ایمان کی حرارت ہے، ہم اکیلے 10 کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے مشورے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو دیکھے، بولے خالد تم کچھ نہیں کہہ رہے ہو، اور قافلہ تو تمہیں لے جانا ہے. اب اس جنگ میں تم جو ہے اس آرمی کے چیف بن کے جاؤ گے، اور تم کچھ نہیں کہہ رہے ہو، بات کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا میں آپ لوگوں کے مشورے کو قبول نہیں کر سکتا، آپ لوگ مجھے معاف کریں، میں میدان جنگ میں نہیں جاؤں گا. بولے کیوں؟ بولے مجھے شرم آتی ہے 6,000 آدمی کو لے کر مقابلہ کرنے کے واسطے. خالد بن ولید کہتے مجھے شرم آتی ہے 6,000 آدمی کو لے کر مقابلہ کرنے کے لیے. تو خالد چاہتے کیا ہو؟ بولے آپ کیا میرا مشورہ قبول کریں گے؟ تو بولے خالد کیا بات کر رہے ہو، مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے، صبح میں جنگ لڑنی ہے اور آپ اسی باتیں کر رہے ہو، آپ بولیے کیا بات ہے، ضرور قبول کیا جائے. حضرت خالد بن ولید نے کہا مجھے صرف 30 آدمی دیجئے، میں 60,000 کو مار کے آتا ہوں. بولے
خالد بن ولید زندہ باد بولے ہیں. سبحان اللہ. میں ایسا یہ جملہ بول کے ادھر پڑھ آئیلے میں بولا قوم خطرناک ہے, اتنا برا لائٹلی اتنی بڑی بات کو بولے تو بیچارے بیچ میں سے نعرہ لگا کہ عزت بچا لیے مجلس کی. اتنا بھی ہمارے اندر اگر جذبہ ایمانی نہیں ہے تو پھر ایسی قوم کو مر جانا بہتر ہے. ہم مذاق نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو, ریئل کر رہا ہوں میں آپ کو. بھائی اتنا بھی اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے کہ ہمارے بزرگاں کیا کیا کر کے گئے دنیا کے اندر, اس کو بھی اگر ہم جو ہے دل سے قبول نہیں کر سکتے تو پھر ایسے ہی ایمان کی ضرورت نہیں ہے. ذرا غور کرو پیارے دوستو, حضرت خالد بن ولید نے کہا مجھے صرف 30 آدمی دیجئے, میں 60,000 کو مار کے آتا ہوں. جیسے ہی بولے حضرت ابو سفیان ایسا اچھلے, زمین سے ایسا اچھل کے بیٹھ گئی. کیا باتیں کر رہے یار تم, 60,000 کی فوج, وہ بھی روم کی فوج ہے, وہ بڑے بڑے تگڑے اشتوں کے جیسے, اللہ جنات کے جیسے پاگلا, وہ ان سے 30 آدمی. بولے میرے کو کچھ نہیں معلوم, میرے کو خالی 30 آدمی دے رہے تو میں میدان میں جاتا ہوں, میں تو میں یہیں بیٹھتا ہوں, آپ لوگ جاؤ لڑ لو. بولے خالد بن ولید بولے میرے کو صرف 30 آدمی دینا. پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کو سمجھا رہے ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص سمجھا رہے ہیں, حضرت ابو عبیدہ بن سمجھنے کا نام ہی نہیں رکھی. بولے میں نہیں مانتا. پھر انہیں عقل کس بنیاد پہ تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ بولے اللہ کی قسم. حضرت خالد بن ولید کہہ رہے ہیں, سنو مولانا, اللہ کی قسم آپ لوگوں کی وجہ سے میں 30 آدمی بول رہا ہوں, صرف آپ لوگوں کی وجہ سے, ورنہ اللہ کی قسم مجھے اجازت دو, میں اکیلا پورے 60,000 کو مار کے آتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت خالد بن ولید, حضرت خالد بن ولید, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. پیارے دوستو, حضرت خالد بن ولید بولے آپ میرے کو اجازت دیجیے, میں اکیلا مار کے آتا ہوں. حضرت ابو عبیدہ بن جرح پوچھے خالد کیا باتیں کر رہے ہو یار, 60,000 کا لشکر, تم عجیب باتیں کر رہے ہو, یہ ٹائم پہ یہ باتیں کرنے کا وقت ہے. بولے کیوں, آخر آپ کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں؟ جب میں میدان جنگ میں اتروں گا کیا میں اپنے گھر کے لیے لڑ رہا ہوں, کیا میں اپنی اولاد کے لیے لڑ رہا ہوں, کیا میں اپنی جائیداد کے لیے لڑ رہا ہوں, کیا میں اپنے نفس کے لیے لڑ رہا ہوں؟ بولے نہیں, کس کے لیے لڑ رہا ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تو بولے خالد بن ولید میدان میں تنہا کہاں رہے گا؟ جب میں جاؤں گا میری مدد پہ میرا رب بھی رہے گا, آمنہ کا نام بھی رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن شہید اعظم حق حسین, حق حسین, علماء اہل سنت. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے کہا خالد بس خاموش ہو جاؤ, تم کو اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ تم 30 آدمی چاہتے ہو, 30 نہیں, تم کو 60 آدمی دیے جائیں گے. 60 آدمی کو لے کر میدان میں جاؤ, ایک آدمی 1,000 کا مقابلہ کرے گا. یہ ہے مومن, یہ ہے مومن. ذرا بولو نا جی. اور یہاں کا مومن ایسا ہے خالی جورو سے لڑنے میں لگا ہوا ہے, یہاں کا مومن خالی سسرال میں لگا ہوا ہے, میرے کو تم رخا نہیں دیے, میرے کو تم فون پہ بول دیے, میرے کو دعوت نہیں دیے, میرے کو آیا تو میں خالیا کھلائے, میرے کو تم چٹنی کھلائے. ارے تیری ماں کا نالائق مانو, تو کئی کو پیداوار ہے ہولے, تو پیدا ہوتے کہ مر جاتا تو اچھا تھا. بے وقوف, تو سسرال سے لڑنے میں لگا ہوا ہے, تیرے کو سسرال سے لڑنے پیدا کرے, تیرے کو اللہ تعالیٰ مرچی چٹنی کھانے کے واسطے پیدا کرے رے نالائق. تو مرد ہے, مرد, مرد بولے تو بھی تھوڑا کم ہے, مرد ہے تو مرد, مرد بن کے جیو. بیوی سے لڑنا, بہنوں سے لڑنا, بھائیوں سے لڑنا, گٹکے کھانا, سگریٹاں پھونک لینا, عورتوں کو دیکھنا, ارے ان کی بیوی جا رہی نہیں, ارے ان کی بہن جا رہی, ارے ان کی بھاوا سے کہتے ہیں, ارے اس کا چکر چل رہا کا دینا, ارے تو مر گیا کہیں کو نہیں رے. اس میں لگے ہوئی یہ پاگل قوم, کس کے لیے تم کو پیدا کرے, تم کس کے لیے کام کر رہے ہو دیوانے, اس کے لیے پیدا کرے مسلمان.
یہ منحوس خیالی نکالو اپنے اندر سے، یہ بد دماغی نکالو اپنے اندر سے، پہچانو اپنے آپ کو تم کون ہو، تم کس کے غلام ہو، تم کو کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا، مقصد حیات کو سمجھو اپنے۔ اب ہوا کیا سنو مسلمانوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 60 کو لے جاؤ۔ آپ ابو عبیدہ بن جراح، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ میرے سپہ سالار ہیں، آپ کی بات ماننا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، اچھی بات ہے، دیجئے 60 کو لے جاتا ہوں۔ 60 کو لے کے نکلے، 60 کو لے کے نکل گئے، لگ جا کے میدان میں کیا کرے، 30 کو بٹھا دیے، 30 کو بٹھا دیے، بولے 30 لڑیں گے، 30 بیٹھو، اس میں سے انہیں ایک آدھ اگر شہید ہوا تو دوسرا آنا، دوسرا شہید ہوا تو تیسرا آنا، تیسرا ہوا تو چوتھا آنا، تم 30 بیٹھو، ویٹ کرو، باؤنڈری کے باہر بٹھا دیے۔ سبحان اللہ، وہ 30 کو ایکسٹرا پلیئر میں ڈال دیے، ایکسٹرا پلیئر میں، بولے آؤٹ ہوا تو تم آنا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ اب سنو ایمان کی حرارت، پورے گٹکے کھانے والے، پورے زنا کرنے والے، پورے چوری کرنے والے، ماں باپ سے لڑنے والے، بیویوں سے جھگڑا کرنے والے، سود کا کھانے والے، دن بھر فیس بکوں پہ گندے گندے فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، کان کھول کے سنو، کان کھول کے، کان کھول کے سنو، اللہ کی قسم، 30 کو بٹھائے، 30 کو لیے، وہ 30 کو جو لیے ان لوگ نعرے لگاتے ہوئے، برچیاں برساتے، تلوارہ پھراتے، گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلے۔ یہ 30 کیا کرے، آ کے حضرت خالد بن ولید کی گردن پہ تلوار رکھ دی ہے، جس کو بٹھائے نا 30 کو، وہ 30 گردن پہ تلوار رکھ کے بولے تم کون ہوتے پہلے وہ 30 کو بلانے والے، پہلے ہم لڑیں گے بعد میں انہوں لڑیں گے۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے دیکھو مومن کی شان، یہ ہے مومن کی شان، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے مومن۔ بولے پہلے ہم کو کہیں کو نہیں لے کے، ان کو کہیں کو لے کے جانے، پہلے ہم کو لے کے جاؤ، پہلے ہم جامع شہادت دیں گے، ہم مریں گے پہلے اسلام کے لیے، ہم گردن کٹائیں گے پہلے، بعد میں انہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہوا کیا، اب ہوا کیا، حضرت خالد بن ولید وہ 30 کو بلائے، ادھر آؤ، ان لوگ چلتے کہتے بولے اللہ بھی گردن پہ تلوار رکھ دیے، بولے ہم پہلے چلتے ہیں، بولے یہ کیا رے بھائی، وہاں جانے سے پہلے تم لوگ ہی مار دیتے کیا میرے کو۔ حضرت خالد بن ولید شہد پیتے تھے، شہد، شوق سے شہد، یہ مومن کی غذا ہے، سبحان اللہ، مومن کی غذا ہے شہد، اور اپنے پٹھے چایا پی رہے ہیں پورے، انہوں جتنا شہد پیتے تھے تم اتنے چایا مار رہے ہیں، اس میں سے کئی پٹھے بیٹھے ہوئے، صبح سے تک 10 مار لیا، 8 مارا، 5 مارا، 3 مارا، اندر پھیپڑے سڑ رہے ہیں، چائے پی 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 کے ہوٹل میں آ کے میرے کو پوچھ رہے ہیں پٹھے، مولانا چائے پیتے کیا، بولا تو پی رہے، میرے کو کہیں کو پلا رہا، مولانا کا مردہ نکالنے کو تلے ہوئے پورے مل گئے، تیل لمبے لمبے تیرہ ڈال ڈال کے کھلا رہے مولانا کو۔ محرم میں 22 تقریریں ہیں، 22 جگہ، 22 42 44 دعوتاں، دوپہر کی شام کی، دوپہر کی شام، کھا 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 کے مولانا پریشان ہیں، کتنا کھلائے گی خان، وقت سے پہلے بھیجنے کی چکر میں مولانا، اتنی خطرناک قوم۔ پیارے دوستو مسئلے کو سمجھو، حضرت خالد بن ولید شہد پیتے تھے، شہد کی سرائی پھوڑ دیے، پھوڑ کے اس کے 60 ٹھکریاں بنائے، 60 ٹھکریوں پہ 60 صحابہ کے نام لکھے، نام لکھ کے کیا کرے، اس کو الٹا کر دیے، کر کے بولے تم لوگ اپنے ہاتھ سے ملاؤ، ملا دیے، ملا کے بولے اب اس میں سے جس میں 30 کا نام پہلے اٹھیں گا وہ میدان میں جائے، قرآن دادی کرے، قرآن دادی، لاٹری ڈالے، لاٹری، کئی کی لاٹری ہے یہ، شہادت کا جام پینے کی لاٹری ہے، جام شہادت پینے کی لاٹری ہے، ہائے ہائے ہائے۔ اب اس کے بعد اٹھائے، ان لوگوں کو تم ہی چکاؤ، اٹھاتے گئے، ایک ایک جنا اٹھاتے گا، دیتے گا، بولے چلو تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ، جس کا نام اٹھا وہ 30 پھر تلوار لے کے گھوڑوں پہ بیٹھ گئے، جن کا نام نہیں آیا وہ بیٹھے رہے۔ اب فجر کی نماز کے بعد جو ہے مارے کا شروع ہوا، ملک روم کے بڑے خطرناک جو ہے ذلیل و خوار لوگوں سے مقابلہ شروع ہوا۔
असर की नमाज तक मुकाबला भी चलता रहा, नमाज भी चलती रही, तलवार भी फिरती रही, जोहर के सजदे भी होते रहे, असर के सजदे होते रहे। असर की नमाज पढ़ के खालिद बिन वलीद आए, आकर हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा खबरदार अब किसी को ना मारना, अब तलवार इतनी फिराओ कि ये हैबत खा के डर के भागने लगे। असर के बाद इतनी तलवार फिराए वो भागते गए। खालिद बिन वलीद ने पूछे, सहाबा ने पूछा खालिद आखिर भगाने का मकसद क्या है? खालिद मौका है, इजाजत दो, गर्दनें काट देंगे। खालिद ने कहा नहीं, कोई किसी की अब गर्दन नहीं काटेगा, अब तक जो कट गए, अब खाली भगाओ। सैकड़ों किलोमीटर घोड़ों पे उनको भगा के छोड़ के रात के अंधेरे में वापस आए। आते एक साहबी ने पूछा खालिद आखिर भगाने की वजह क्या है? सुभान अल्लाह, भगाने की वजह क्या है? तो कहा जब ये भाग के हैबत के साथ वो जो 10 लाख वहां ठहरे हुए हैं उनसे मिलेंगे ना, तो वो आने से पहले सोच के आएगा कि अब उसका मुकाबला किसी दुनिया की मोहब्बत करने वाले से नहीं, मौत की तमन्ना करने वाले से हो रहा